صاحب جو ہیں انجینئر منگی، یہ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، میں یہاں فوج نے مجھے بٹھایا ہوا ہے۔ میں یہ جنرل قمر باجوید صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو جو آرمی کو بدنام کریں ان کو آپ سپورٹ نہ کریں۔ اگر کوئی آرمی میں بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو نہ سپورٹ کریں، کیونکہ یہ ایونچولی آرمی کو بدنام کرتے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نیب پر سنگین الزامات، جھوٹے مقدمات بنا کر پلی بارگین پر مجبور کرتا ہے۔ عرفان منگی کہتے ہیں ہمیں فوج احکامات دیتی ہے، یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نوٹس لیں۔ سلیم مانڈوی والا کی پریس کانفرنس، کہا نیب کے باعث سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں، ملک کو کھربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ چیئرمین نیب نے سلیم مانڈوی والا کے الزامات کا نوٹس لے لیا۔ نیب راولپنڈی سے کیس ریکارڈ طلب کا حکم ثانی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف کارروائی روک دی گئی۔ کہا ارکان پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے انتظامیہ کا ایکشن، اسٹیڈیم سیل، کرسیاں اٹھا لی گئیں، دوبارہ کنٹینرز لگا دیے۔ علی قاسم گیلانی گرفتار، 30 دن تک نظر بندی کا حکم، ریلی پر مقدمہ، 80 افراد نامزد، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے 4 بیٹے شامل۔ کوفہ کی سیاست سے مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی، ملتان میں گرفتاریوں پر بلاول بھٹو کا رد عمل، ٹویٹ میں حکومت پر تنقید، مولانا فضل الرحمان بھی ملتان پہنچ گئے، پی ڈی ایم کا اجلاس جاری۔ لاٹھی گولی گالی کی سرکار نہیں چلے گی، ملتان میں جلسہ ضرور ہوگا، مریم اورنگزیب کی للکار، پوچھا کیا کورونا نے حکومتی جلسوں کو این آر او دے رکھا ہے؟ رانا ثنا کہتے ہیں کل کا جلسہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا، ریاستی جبر سے حکومت خود کو نہیں بچا سکتی۔ ٹرانسپورٹ، دہاڑی اور کھانا ملے گا، کورونا کی پرواہ نہیں کرنی، ملتان سے عوام نہ مل سکے تو لوگوں کو کرائے پر بھجوایا جا رہا ہے، شہباز گل کی تنقید، ٹویٹ کیا پشاور جلسے کے بعد ان کی عوامی حیثیت سامنے آ چکی ہے۔ ملتان جلسے کی اجازت دی جائے، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، سراج الحق کا لوئر دیر میں خطاب، وزیر اعظم نے کہا تھا اپوزیشن نے دھرنا دیا تو کنٹینرز دیں گے، اسلام آباد مارچ کیا تو راستے میں دودھ اور شربت پلایا جائے گا۔ کورونا پھیل رہا ہے، اپوزیشن قوم سے محبت کا ثبوت دے، صورتحال بہتر ہونے پر جلسے کر لے، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین کے پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں کورونا کے زیادہ سنجیدہ کیسز آ رہے ہیں، ملتان میں 41 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پی ڈی ایم جلسے کے بعد پشاور میں کورونا کیسز بڑھے، 5 افراد کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، جلسہ منتظمین کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، کامران بنگش کی آج نیوز سے گفتگو، مقدمات سے ڈرنے والے نہیں، احتجاج آئینی حق ہے، اختیار ولی کا رد عمل۔ بیگم شمیم اختر کے احسال ثواب کے لیے جاتی عمرہ میں قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب، شہباز شریف، حمزہ شہباز، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اویس احمد نورانی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت، معروف عالم دین مولانا طارق جمیل بھی پہنچے ہیں۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، مزید 43 مریض جاں بحق، اموات 7,985 ہو گئیں، 2,829 کیسز رپورٹ ہوئے، کورونا کی شرح 7.1% ہو گئی، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اظہار تشویش۔ آئندہ سال پہلی سہمائی میں کورونا ویکسین دستیاب ہوگی، فیصل سلطان کی گفتگو، کہا پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین دی جائے گی، عوام سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی اپیل۔ کورونا بھارت سے دنیا بھر میں پھیلا، چینی سائنسدانوں کی تحقیق، کہا وائرس گزشتہ سال پیدا ہوا، وائرس جانوروں کے ذریعے گندے پانی اور پھر انسانوں تک پہنچا، بھارت کے خراب سسٹم کے باعث اس کی شناخت نہ ہو سکی، وائرس ووہان میں پکڑا گیا۔ دوسری T20 میں نیوزی لینڈ کی فتح، ویسٹ انڈیز کو 72 رن سے ہرا دیا، گیلن فلپس کا 46 گیندوں پر سینکڑا، نیوزی لینڈ کی جانب سے تیز ترین سنچری بنا ڈالی۔
امریکی ہیوی ویٹ باکسر مائک ٹائسن کی 15 سال بعد واپسی، لاس اینجلس میں سابق چیمپئن روئے جونز جونیئر کے خلاف نمائشی باؤٹ کیا، ایک دوسرے پر خوب مکے برسائے، آؤٹ راؤنڈ پر مشتمل باؤٹ ڈرا ہو گئی۔ خریداری پر زور، روس کے ریڈ اسکوائر پر جشن، ہر طرف روشنی، آئس اسکیٹنگ، چین میں بھی کرسمس کی خریداری۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز، سکھوں کے جتھے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب پہنچ رہے ہیں۔ اور ہر سال دسمبر کے پہلے ہفتے سندھی ثقافت کا دن منایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں نوجوان کورونا کے باعث پہلے ہی ثقافتی دن منانے لگے۔